جنرل قیوم صاحب، یہ اس وقت جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اس میں اختلافات بڑے واضح طور پہ نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف تلسی گبارڈ جو ہے وہ پاکستان کا نام لے رہی ہے، دوسری طرف جو کینٹ ہیں وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان پہ مزید پریشر بڑھے گا اور کوشش کی جائے گی پاکستان بھی اس جنگ میں شامل ہو جائے؟ دیکھیں، یہ تو ان کی خواہش ہے نا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کا یہ دل ہے کہ مسلم دنیا کے اندر یہ تفرقہ جو اس نے کریٹ کیا ہوا ہے اس کو اور ہوا دی جائے، اور یہ جو جی سی سی کی کنٹریز ہیں یہ بھی اٹیک میں شامل ہوں، اور اس کا وہ جو خواب ہے گریٹر اسرائیل کا وہ گریجولی جب وہ ڈومینیٹ کرے پورے مڈل ایسٹ کو تو آگے چلائے۔ دوسرا، امریکہ کے اندر بھی واضح گروپس ہیں اور میرے خیال ہے واسٹ میجارٹی از اگینسٹ، کہ وہ کہتے ہیں یہ ان لافل ہے، یہ وار جو ہے یہ وداؤٹ اینی یونائٹڈ نیشن کی اس کا کوئی اس کو نہیں ہے، امبریلا نہیں ہے، اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ بھی اگلے دن کہہ رہا تھا، میں سن رہا تھا، وہ بڑا وائزلی آپ نے یہ کہا کہ امریکہ کے اندر بھی مخالفت ہو رہی ہے اس جنگ کی، اور اسرائیل کے اندر بھی مخالفت ہو رہی ہے۔ یہاں نہیں ہو رہی، وہ ایران کے اندر ہو رہی ہے، جس کا ویویلا کیا جا رہا ہے کہ ریجیم چینج اس لیے کرنی ضروری ہے کہ لوگ ریجیم کے خلاف ہیں۔ تو دیکھیں نا، یہ کتنی مطلب یہ ٹریجک ہے اور یہ بہانے ڈھونڈنے والی بات ہے، اور اس لیے بالکل یہ سچی بات ہے کہ امریکن جو عقل مند ہے، ایون جیوز بہت سارے ایسے ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایون انڈیا کے اندر سین ایلیمنٹس ہیں۔ آپ نے بہت سے تھنک ٹینک سنے ہوں گے جو بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ غلط پنگا لے رہے ہیں ہر ملک کے ساتھ اور آپ وہ زیادتی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے خیال کے اندر یہ چیزیں ان کے لیے پرابلمز ہے، ایران کے لیے پرابلم نہیں ہے۔ صرف مسلم دنیا کو یہ دیکھنا ہوگا، آج یہ جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے فارن منسٹر کی، اٹ از اے گڈ اسٹیپ، اٹس اے اسٹیپ ان دی رائٹ ڈائریکشن۔ سملرلی یہ چوٹی کی میٹنگ سمٹ بھی ہونی چاہیے مسلم ممالک کی، اور اس کے اندر جو سعودی فارن منسٹر نے بڑا نپے تولے الفاظ میں اس نے کہا آپشنز ہمارے پاس ہیں، لیکن وہ ایک اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کی بات ہمیشہ کرتے رہے، اور آئی ایم شیور کہ وہ اس طرح کی آگ میں نہیں کودیں گے، اور اس کو کوشش یہ ہوگی کہ اس کو ٹھنڈا کیا جائے، اور ایران کو بھی کوشش یہی ہونی چاہیے۔ اور پاکستان فور فرنٹ میں ہے، پہلے امریکہ اور ایران کے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کی گئی، پھر ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی، تو پاکستان بیسٹ پوزیشن میں ہے اس وقت، کیونکہ مسلم دنیا میں لیڈرشپ کا فقدان ہے۔ I think it's a golden opportunity for Pakistan to come forward، اس کے لیے کوئی نئے انیشیٹو لے کے آئیں، اور پوری ایک پرو ایکٹیو فارن منور ہو ان کا جو فارن پالیسی میں، اور ان کو جوڑا جائے اور کوشش کیا جائے کہ یہ ڈیفیوز ہو، بیکاز ان دی لانگ رن صرف پاکستان نہیں، ریجن نہیں، پوری دنیا اس کو سفر کرے گی، جو کر رہی ہے اکنامکلی بھی اور ادروائز۔ ایئر مارشل ارشد ملک صاحب، یہ جو عرب وزراء خارجہ کا اجلاس ہو رہا ہے، اس اجلاس کی کیا اہمیت ہے آپ کے خیال میں؟ کیا یہ جو ایران اور امریکہ کی جنگ ہے اس میں کوئی سیز فائر کروانے کے لیے کوئی رول پلے کر سکتے ہیں، یا یہ پارٹی ہیں؟ جی، میں آپ کی جیسے وہ پرانے سوال پہ پہلے کرنا چاہوں گا کہ وہ جو کہتے ہیں نا پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، تو یہ وہ خوش نوید ہے۔ اور جیسے جن صاحب نے فرمایا، ابھی ایک جنرل مائیکل ہیں فرانس کے، انہوں نے بڑی زبردست سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ ایک ایسی کشتی ہے جو کہ جس میں ٹائٹینک اب آئس برگ سے ٹکرا گیا ہے، تو اب سستے ٹکٹ لے کے اس پہ آپ بیٹھنا شروع کر دیں۔ تو یہ انتہائی احمقانہ فیصلہ، جس کی نہ صرف یہ لوگ، صرف چند ایک کچن کیبنٹ ہے جو سپورٹ کری، ورنہ اگر آپ ان کے جو چیف آف جنرل سٹاف ہیں جنرل سین، ان کا بھی اسٹیٹمنٹ لے تو وہ بھی کہتا ہے کہ میرا اس سے لینا دینا نہیں، میرا ایک ایکشن ہے۔ سو دیٹ مینس سینٹ از ناٹ پریویلنگ، اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ یہ غلط ڈیسیژن تھے، اور اس کا خمیازہ بھگت رہا ہے امریکہ، اور اس کے اثرات اس کے دوسرے ملکوں پہ بھی آ رہے ہیں، اور ویسے یہ دوسری بات ہے کہ کوئی اس کو سپورٹ کرنے بھی نہیں آ رہا۔ جو وزرائے خارجہ کا اجلاس ہے میرے خیال میں لیٹ ہوا، اس کو جلدی کرنا چاہیے تھا، اور میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کی تھی کہ دیکھیں سب سے زیادہ نقصان مسلمان ملکوں کا ہو رہا ہے، سب سے زیادہ نقصان خلیجی ممالک کا ہو رہا ہے، جن لوگوں نے ان کو اپنے پاسبان بنا ہوا تھا، محافظ بنائے ہوئے تھے۔ آپ نے ابھی ذکر بھی کیا، apparently اور very clearly they are not being supportive, they are not being defended، اور وہ جو ایک غبارہ سا ہے سیف ہیونز کا، وہ پھٹ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے ہوا لیٹ ہے، لیکن بہت صحیح بات ہے، اور میرے خیال میں میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ اندرون خانہ ضرور یہ بات چل رہی ہے کہ لیٹس گیٹ ٹوگیدر،
لیٹس گیٹ ہولڈ آف چائنا اینڈ رشیا اینڈ ڈو سم تھنگ پازیٹیولی ٹو اسٹاپ دس وار. اچھا ایڈمرل جاوید اقبال صاحب، فن لینڈ کی طرف سے ایک تجویز آئی ہے کہ یورپین کنٹریز اور انڈیا مل کر کوئی ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کی کوشش کریں. انڈیا کی امپورٹنس کہاں سے آ گئی؟ وہ بھی فن لینڈ کی طرف سے تجویز آئی ہے. جی یہ ثالثی سے بیونڈ میرے خیال میں اسپیسیفکلی آبنائے ہرمز کا جو ایک کنٹیجن ہے، جو ایک بلاکیج ہے، اس کو بحال کرنے میں انہوں نے ایک یہ سجیشن دی ہے. اور میرے خیال میں یہ واضح طور پہ یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ اس آبنائے ہرمز کے مسئلے کا کوئی ملٹری حل نہیں ہو سکتا. چاہے ایران کی بحریہ کو تباہ کر دیا جائے جو بڑی بحریہ کو تباہ کر چکے ہیں، چاہے وہ پاسداران انقلاب کی چھوٹی بحریہ جو کہ ایک چھاپا بردار دستوں پر مشتمل ہے، اس کو بھی اگر تباہ کر دیں تو جغرافیہ جو ہے وہ یہ ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ وہ تنگ سی راہداری ہے، اس میں فشنگ بوٹ پہ بیٹھ کر، اس میں ساحل پہ بیٹھ کے شولڈر لانچڈ میزائل سے کسی بھی طریقے سے وہ تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کی اچھا، یہ بڑی آپ امپورٹنٹ بات بتا رہے ہیں کہ اگر بحریہ تباہ ہو بھی جائے جی تو یہ جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے، آبنائے ہرموز، یہ اتنی تنگ ہے کہ زمین سے کوئی بندہ شولڈر میزائل سے، یعنی کہ راکٹ لانچر سے بھی اٹیک کر سکتا ہے. جی شارٹ رینج میزائل سے، کیونکہ وہ جیسے 20 میل کی تو اس کا زمین سے زمین تک کا فاصلہ ہے، لیکن جہازوں نے درمیان سے گزرنا ہوتا ہے، اور چونکہ ٹریفک ہے تو آنے جانے والے جہاز زمین سے تو 8-10 کلومیٹر سے جی ہاں اٹیک ہو سکتا ہے. اور مچھیرے کشتیاں ہوتی ہیں بےتاشا، اسپیڈ بوٹس ہیں اس طرح کی ہیں جن سے وہ چشمہ زدن میں وہ 1-2 منٹ میں وہ اسپیڈ سے تجارتی جہازوں تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہ جو فن لینڈ کی طرف سے جو تجویز آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کوئی نان ملٹری سولوشن لیا جائے، اور ایسے میرے خیال میں جو ممالک کے جن پہ ایران ٹرسٹ کرتا ہو. لیکن اس میں انڈیا کا نام آنا میرے خیال میں ایک ریڈ فلیگ ہے کہ انڈیا کا نام کیوں لیا جا رہا ہے اس وقت. ویسے آپ کے خیال میں کیوں لیا جا رہا ہے؟ میرے خیال میں اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو کہ ابھی جیسے ایران نے انڈیا کے 2 تجارتی جہاز بھی جانے دیے ہیں، چھوڑے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ پس پردہ کوئی اس طرح کی انڈیا نے تو پاکستان کے جہاز بھی چھوڑے ہیں، ایران نے پاکستان کے جہاز بھی چھوڑے ہیں. جی مطلب یہ کہ وہ انڈیا کو اس میں کوئی رول دینا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر ایک اس طرح کی ارینجمنٹ وہ چاہتے ہیں کہ اینٹی ایران رہے تو اس میں انڈیا کا ساتھ ہونا. آپ سے بار بار اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ فن لینڈ جو ہے وہ بالکل بہت دور ہے، ہمارے خطے سے بہت دور ہے، وہاں سے بیٹھ کے وہ آبنائے ہرمز کا مسئلہ حل کرنے کے لیے انڈیا کا نام کیوں لے رہا ہے؟ جی بالکل یہ میرے خیال میں ضرور یہ کسی کے مطلب شے پہ یہ اسٹیٹمنٹ کہی گئی ہے. جنرل کریم صاحب، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ انڈیا کا نام کیوں آ رہا ہے؟ جی دیکھیں، انڈیا نے جو جا کے نتن یاہو کو جپھی لگائی تھی نا ایٹ اے ویری کروشل ٹائم، اس کی بڑی کرٹیسزم انڈیا کے اندر بھی ہوئی تھی بہت زیادہ، اور بڑا پریشر ہے مودی کے اوپر کہ آپ نے رانگ ٹائم پہ رانگ ڈیسیژنز لیے ہیں. تو اس لیے وہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے بھی اپنے طور کے اوپر، یہ بھی آفٹر انڈیا از اے ویری بگ کنٹری اور اس کے اپنے ڈپلومیٹک لنکیجز بھی ہیں، تو وہ گونگلوں سے مٹی اتارنے والی بات ہے. یہ کوشش کر رہے ہوں گے کہ ہمارا نام بھی آئے کہ ہم بھی صلح کرانے میں شامل ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ میرے پاس سے گزر کر میرا حال تک نہ پوچھا، میں کیسے مان جاؤں کہ وہ دور جا کے روئے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ انڈیا از کین کسی لحاظ سے بھی. ان کی دوستی جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے، اور اسی لیے وہ انہوں نے یہ جو سٹیپ اٹھائے ہیں اس سے وہ ڈپلومیٹکلی پہلے بھی آئسولیٹ ہوئے تھے، ابھی اور زیادہ آئسولیٹ ہو گئے. تو آئی تھنک کہ یہ دیٹ اٹیمپٹ ہے اس لحاظ. اچھا ارشد ملک صاحب، آپ اس پہ کچھ کہیں گے؟ میرے خیال میں یہ کی پوائنٹ ہے جو جنرل صاحب نے فرمایا کہ ایک آپٹکس یہ تھے کہ جب یہ نیتن یاہو سے ملنے گیا اور غلط ٹائم پہ ملنے گیا اور ساتھ ہی جنگ شروع ہو گئی. دوسرا ایک اسٹینڈرڈ امپریشن یہ بھی دیا جاتا رہا کہ ایران اور ہندوستان کے آپس میں تعلقات بہت اچھے تھے، خاص طور پہ چابہار کے تناظر میں. اور پھر یہ کہا گیا کہ چونکہ امریکہ کا پریشر آیا اس لیے ہم چابہار سے نکلے. تو ایک ڈپلومیٹکلی اپنے آپ کو اوپر کرنے کے لیے یہ ایک چال ہے. ایک اور استعمال فن لینڈ کو کیا. لیکن میں اس میں ایک اور بات یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، اصل میں ساری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ غلط فیصلہ ہو گیا. کوئی ایسی راہ نکلے جس سے یہ جنگ ختم ہو جائے تاکہ اس کے معاشی بحران جو آنے والا ہے اس کو کسی طرح کم کیا جائے. تو یہ آپٹکس چینج کرنے کے لیے ایک ہندوستان کی طرف سے ضرور